الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبلیغ کا چوتھا نمبر اکرام مسلم۔ اس کا مقصد ہے کہ ہر مسلمان کا بحیثیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے اکرام کرنا، دل سے عزت اور احترام کرنا، اپنے حقوق سے بڑھ کر دوسروں کے حقوق ادا کرنا، مسلمان کی قیمت دل میں ہو، اس کی قدر دل میں ہو، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت اور علماء کرام کی قدر ہمارے دل میں ہو، ہمارے ذمے جتنے حقوق ہیں ادا کریں، اپنی خامیاں دیکھیں، دوسروں کی خوبیاں دیکھیں۔ اللہ راضی ہوتے ہیں کلمہ اور نماز سے، اللہ کے بندے راضی ہوتے ہیں احسان اور اخلاق سے۔ دوسروں کے ساتھ عدل اور انصاف کیا جائے، اولین اور آخرین کے بہترین اخلاق یہ ہیں۔ نمبر 1، جو تو اس سے ناطہ توڑے تو اس سے ناطہ جوڑ۔ نمبر 2، جو تجھے اپنی عطا سے محروم کرے تو اسے عطا کر۔ اور نمبر 3، جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ اللہ رب العزت کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ اپنے بازوؤں کو ایمان والوں کے لیے جھکاؤ۔ حسن اخلاق ایک بہترین نیکی ہے۔ بہترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ قیامت کے دن اعمال نامہ کے ترازو میں حسن اخلاق سب سے وزنی ہوگا۔ سب سے زیادہ کامل ایمان ان لوگوں کا ہے جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں اور وہ اپنے گھر والوں پر بہت مہربان ہیں۔ جس مومن کے اخلاق اچھے ہیں اس کو دن کے روزے رکھنے اور رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن میری نظر میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر سمجھ کر ترک نہ کیا کرو، اور کچھ نہ ہو سکے تو اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات ہی کر لیا کرو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کوئی بڑا سلوک نہ کر سکے تو کم از کم اپنے ڈول میں پانی ہی ڈال دے، اپنے ڈول سے پانی ہی ڈال دے۔ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر گفتگو کر لینا یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا مسلمان افضل ہے؟ فرمایا، وہ مسلمان جس کے ہاتھ اور زبان کی ایذا سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، یعنی جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ جو شخص کسی مسلمان کے کام میں کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے کام میں صحیح کرتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جو شخص کسی مظلوم کے ساتھ چلا اور اس کے معاملے میں کوشش کی یہاں تک کہ اس کا حق ثابت کر دیا تو اللہ رب العزت ایسے بندے کو قیامت کے دن پل صراط پر ثابت قدم رکھے گا۔ جو شخص کسی کی ایک ضرورت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی 73 ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ایک دنیا کے لیے کافی ہو جائے گی۔ باقی 72 جنت میں درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ مسجد نبوی کے اعتکاف سے اٹھ کر ایک شخص کے کام کی سفارش کے لیے چل پڑے۔ اس شخص نے عرض کیا، آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ فرمایا، بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کام کے لیے چلے اور اس کام میں کامیاب ہو جائے تو یہ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کے واسطے کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں جن کی مسافت زمین و آسمان کی مسافت سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندے کے کام میں لگا رہتا ہے جب تک یہ بندہ کسی دوسرے مسلمان کے کام میں لگا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد فرماتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ محسن انسانیت آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ داری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ داری فرماتا ہے، حتیٰ کہ گھر بیٹھے اسے رسوا کر دیتا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو شخص ایسے وقت میں مسلمان کی مدد نہ کرے کہ اس کی آبرو ریزی ہو رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد سے ایسے وقت میں اعراض فرماتے ہیں جب کہ وہ مدد کا محتاج ہو۔ دوسری حدیث کا ارشاد ہے کہ بدترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ کسی مسلمان کی ایک ضرورت پوری کر دوں یہ مجھے زمین بھر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکیہ میرے لیے رکھ دیا اور مجھ سے فرمایا، اے سلمان، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پاس جاتا ہے اور وہ میزبان اس کے اکرام کے لیے تکیہ رکھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مغفرت فرما دیتے ہیں۔ سید البشر آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو کہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1 سلام کا جواب دینا، نمبر 2 مریض کی بیمار پرسی کرنا، نمبر 3 جنازے کے ساتھ جانا، نمبر 4 کھانے کی دعوت قبول کرنا، اور نمبر 5 چھینکنے والے کا جواب دینا۔ ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے، وہ شخص جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے علماء کی قدر نہ کرے وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 شخص ایسے ہیں ان کو حقیر سمجھنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے نہ کہ مسلمان۔ وہ 3 شخص یہ ہیں، ایک بوڑھا مسلمان، دوسرا عالم، تیسرا منصف حاکم۔ اکرام مسلم اور اثار و ہمدردی کی بے نظیر مثالیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں میں باکثرت ملتی ہیں، جن کے چند نمونے یہاں پیش خدمت ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بھوک اور پریشانی کی حالت کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر ایک انصاری صحابی اس کو اپنے گھر لے گئے۔ بیوی سے کہا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کے اکرام میں کوئی کسر باقی نہ رکھنا۔ بیوی نے عرض کیا، تھوڑا سا بچوں کے کھانے کے علاوہ گھر میں کچھ بھی نہیں؟ صحابی نے فرمایا، بچوں کو بہلا کر سلا دو، کھانا مہمان کے سامنے رکھ دو اور بہانے سے چراغ بجھا دینا۔ ہم ساتھ بیٹھے اندھیرے میں ویسے ہی منہ چلاتے رہیں گے اور مہمان کا پیٹ بھر جائے گا، لہذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ دونوں میاں بیوی اور بچوں نے فاقہ سے رات گزاری، جس پر قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو۔
یرموک کی لڑائی میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا مشکیزہ لے کر اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلے کہ اگر وہ پیاسے ہوں تو ان کو پانی پلاؤں۔ اتفاق سے وہ ایک جگہ زخمی پڑے ہوئے ملے، ان کو پانی پیش کیا۔ اتنے میں قریب پڑے دوسرے صحابی نے جن کا نام ہشام تھا پانی مانگا۔ ان کے چچا زاد بھائی نے اشارہ کیا کہ پہلے پانی ان کو پلاؤ۔ میں ان کے پاس پہنچا تو قریب ہی ایک تیسرے صحابی زخمی حالت میں دم توڑ رہے تھے اور آہ کی آواز آئی۔ ہشام نے بھی تیسرے زخمی کو پانی پلانے کا اشارہ کیا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں تیسرے کے پاس پہنچا تو ان کا دم نکل چکا تھا، وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ جلدی سے واپس ہشام کے پاس پہنچا تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ پھر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ قربان جائیں ان ہستیوں پر کہ جن کے جان کنی کے وقت بھی جب کہ ہوش اور واس سب ہی جواب دے جاتے ہیں، اکرام اور اثار کا پہلو ہاتھ سے نہ چھوٹنے پایا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کو ایک شخص نے بکری کی سری ہدیہ میں دی۔ انہوں نے کسی دوسرے شخص کو غربت کا خیال کرتے ہوئے آگے بھیج دی۔ اس نے تیسرے صاحب کے متعلق یہی خیال کیا تو سری ان کو بھیج دی۔ خدا کی شان انہوں نے آگے بھیج دی، غرض یہ کہ اسی طرح 7 گھروں کا چکر لگا کر پھر بکری کی سری دوبارہ سب سے پہلے بھیجنے والے صحابی کے گھر لوٹ آئی۔ اللہ جل شانہ اپنے لطف اور کرم سے ان ہستیوں کو زیادہ سے زیادہ نوازے کہ سخت ضرورت مند ہونے کے باوجود کیسے یہ حضرات دوسروں کا اپنے خیال کرتے تھے اور اپنے آپ کو دوسروں کو اپنے آپ پر مقدم سمجھتے تھے۔ یہ اکرام مسلم والی صفت ہمارے اندر اور سارے عالم کے مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین والے اخلاق، ہمدردی اور اثار کے واقعے سنائے جاتے ہیں۔ خود اس کی مشق کی جائے، بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت، علماء کرام کی قدر کی جائے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگی جائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔